آپ کو پہچانو. تم میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے لیکن تم نے کبھی اس صلاحیت کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ وہ جملے ہیں اکثر ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ارد گرد یہ چیزیں ہم سنتے ہیں اور نظر بھی آتی ہیں, اور بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے, جس میں سے ایک صلاحیت اللہ نے اپنے بندوں کو یہ بھی عطا کی ہے کہ وہ خود کو اور خود کی صلاحیتوں کو جان سکے اور انہیں پہچان سکے. اسی طرح دنیا میں کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے تو کوئی چند روپوں کو ترس بھی رہا ہوتا ہے, کوئی خزانوں کا مالک ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر فرد کی ایک معاشرتی اور نفسیاتی قدر ہوتی ہے جس کے مطابق ہی اس کے وقت کی قیمت کا تعین کیا جا سکتا ہے. اور جب تک آپ خود اپنی قدر کروانے اور اہمیت کو نہیں پہچانیں گے نا, باقی سب بھی آپ کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں, اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو دنیا بھر میں کامیاب ہونے والی ایک خوبی مشترک ہے کہ انہوں نے خود شناسی کی ہے اپنی, یعنی انہوں نے خود کو پہچان لیا ہے. زندگی میں کامیابی کے لیے خود شناسی کتنی ضروری ہے, اور کیا ہر انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیسے خود کو پہچان کے کامیابیوں کا سفر آسان بنایا جا سکتا ہے؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہم نے بہت ہی خاص مہمانوں کو آج کے شو میں مدعو کر رکھا ہے. میرے ساتھ آج کے فرسٹ مہمان موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب ہیں, معروف استاد ہیں, اور جو ہزاروں نہیں بلکہ میں کہوں گی جناب لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اس وقت بدل چکے ہیں, اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد قمر الحسن ہے, ماہر شخصیات انہیں کہا جاتا ہے, اور پرسنالٹی ٹائپنگ میں انہیں خاص مہارت حاصل ہے. تو دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں شکریہ جی شاہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, جزاک اللہ, بہترین. شاہ صاحب سب سے پہلے آپ ہی سے سٹارٹ کریں گے. خود شناسی, جیسے میں بات کری تھی کہ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں تمہارے اندر یہ بھی چیز ہے, تمہارے اندر یہ بھی چیز ہے, خود کو پہچانو. یہ خود شناسی ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. اچھا دیکھیے, اس کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق کی ایک اپنی سٹرینتھ ہے, اور وہ جو سٹرینتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ گفٹ کی ہے. ہاں جی. یعنی جس کو گوشت کھانا ہے اس کو ناخن اور اس کو دانت ایسے دے دی ہیں کہ وہ گوشت کھا سکے. جس کو چارہ کھانا ہے اس کی پرسنالٹی چارے کے مطابق ہے. جس کا سروائیول جو ہے وہ خود نہیں کر سکتا, اسے کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. وہ پودا ہو یا جانور یا جونک ہو, چھوٹی سی جونک ہوتی ہے, وہ بھی اس کو وہ سکل دی ہے کہ تم نے اگر کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونا تو ڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے بھی ایک بیسک سکل چاہیے. اللہ نے ہر مخلوق کو کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ اور صلاحیت دی. کوئی تیر رہا ہے پانی میں, کوئی درختوں پہ ٹکیلیاں کر رہا ہے, کوئی دھاڑ ہے, کوئی مرغا بانگ دے رہا ہے. ہر ایک کی ایک سٹرینتھ ہے. یہ جو اصل اس کی سٹرینتھ ہے, اس کا ٹیلنٹ ہے, اس کا پوٹینشل ہے, یا اس کو آپ علامہ محمد اقبال کی زبان میں خود ہی کہہ لیجئے ایسنس, جوہر, اس کے بغیر وہ شے نہیں ہے. یہ صوفہ, اس پہ بیٹھا نہیں جا سکتا, یہ صوفہ نہیں ہے. قلم جس سے لکھا نہیں جا سکتا وہ قلم نہیں ہے. بالکل بالکل. گلاس جس میں پانی کنٹین نہیں کیا جا سکتا وہ گلاس نہیں ہو سکتا. جس طرح ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اللہ نے انسان کے اندر بھی ٹیلنٹ رکھا ہے. کچھ طرح کے ٹیلنٹس کسی میں ہیں, کچھ طرح کے ٹیلنٹس کسی میں ہیں. مختلف طرح کے ٹیلنٹس کیوں رکھے ہیں؟ یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. ہم ضرورتوں کے وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. کوئی مریض ہے, کوئی اس کا ڈاکٹر ہے. کوئی پکا رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے. ہاں. کسی کے گھر خوشی آ رہی ہے, اور جو مٹھائی ہے وہ بک رہی ہے حلوائی کی, اس کے گھر پیسے جا رہے ہیں. ایک ایسا خوبصورت نظام ہے جس میں ہر کوئی دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں جڑا ہوا ہے. انسان کے اندر وہ جوہر کیا ہے, وہ سٹرینتھ کیا ہے, وہ پوٹینشل کیا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کی زبان میں ٹائپ کیا ہے, جتنا جلدی آپ جانتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی پرسنل افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے. ذاتی طور پہ مؤثر ہونا, یہ جو پرسنل افیکٹونیس ہے اس کی وجہ سے پرفارمنس بہتر ہوتی ہے, اس کی وجہ سے زندگی میں کامیابیاں آتی ہیں, اس کی وجہ سے ساری آپ کو شہرت ملتی ہے, اور اس کی وجہ سے زندگی میں خوشی بھی ملتی ہے, اور سکون سے زندگی آپ گزار سکتے ہیں. یہی بہت ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانے اور سکون سے زندگی گزارنے, سمجھے آپ کا جو ہے نا وہ پار لگ گئے ہیں آپ. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا, آپ ماہر شخصیات ہیں, پرسنالٹی کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ علم حاصل ہے. تو یہ جیسے پرسنالٹی ٹائپنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, خود شناسی کی ہم بات کر رہے ہیں, کروڑوں انسان ہیں اس دنیا میں. اس دنیا میں رہ کے کس طرح ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, خود کو پہچان سکتے ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟
نہیں اپنے آپ کو جاننا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی حق ہے انسان کا اور بنیادی علم ہے جو ہمیں سب سے پہلے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں انسان مختلف ہیں, جب تک ہم اپنی پہچان نہیں کریں گے اس ڈائیورسفائڈ دنیا میں, جب تک ہم کنفیوزڈ رہیں گے, ایسے ہی ہمیں ہر آدمی اپنے جیسا لگے گا اور ہر ایک کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ نے جس طرح سے دوسری اجناس کو ٹائپس میں بنایا ہے نا, مچھلی یہ نہیں سوچتی کہ میں درختوں پہ چڑھوں, ہے نا, بندر یہ نہیں سوچتا کہ یار میں مچھلی کی طرح تیرنا سیکھ لوں. کیوں نہیں سوچتا؟ آپ سوچیں اس لیے کہ اس کو اپنی پہچان پتہ ہے. بالکل تو بالکل. انسان کو پہلی جستجو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پہچان کرے, اپنی ٹائپ ڈسکور کرے. اپنی ٹائپ ڈسکور کرنا 2 منٹ کا کام ہے, 5 منٹ کا کام ہے. ماشاءاللہ اللہ نے سر سے بہت کام لیا ہے. ویڈیوز ساری ہمارے سر کے چینل پہ اپلوڈ ہیں, آپ ویڈیوز سنیں, آپ کو 5 منٹ میں اپنی ٹائپ پتہ چل جائے گی اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. دیکھیں سیلف اسٹیم جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے پرفارمنس کا, کہ ہاؤ یو سی یور سیلف. تو جب تک آپ کی آدمی کی اپنی پہچان نہیں ہوتی نا, اس کی سیلف اسٹیم ہی نہیں بنتی. لوگ اس کو, اور لوگ چونکہ ٹائپ کا علم عام نہیں ہے تو لوگ بھی آپ کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ کی صلاحیت معاشرے میں نہیں ہے, اس کا بھی نقصان انسان کو ہوتا ہے, لیکن ہم معاشرے کے صحیح ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں فوراً خود یہ علم سیکھنا ہے. اب یہ علم سیکھنا جو ہے نا وہ اللہ نے سر سے بہت کام لیا. 15-10 منٹ کا کام ہے. آپ ویڈیو دیکھیں, آپ کو اپنی پہچان جو ہے وہ ہو جائے گی. آج بھی بہت سارا ہم نے پہچان کی. میں بلکہ تھوڑی سی ایڈیشن یا انٹرپشن کروں. سب سے پہلے تو ہماری اینکر کی ٹائپ آپ نے بتانی ہے تاکہ پروگرام کا ذرا فارمیٹ چینج ہو نا. ایک آپ کے سامنے کلائنٹ ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے, آپ نے وہ 16 قسموں میں سے ہماری بہن کی ٹائپ بتانی ہے کہ ان کی ٹائپ کون, میری ٹائپ کون. نہیں, میں ابھی آپ سے چند سوال کرتا ہوں. دیکھیں 4 ایریاز ہیں جس میں ہمیں اپنی پریفرنس کو ڈسکور کرنا. اچھا, بس یہ اتنی سی بات ہے. پہلا ایریا ہے انٹروورژن اینڈ ایکسٹروورژن. تو میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو لوگوں میں گھلنا ملنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا تنہائی میں سوچنا, غور و فکر کرنا آپ کو زیادہ انرجائزنگ ہے؟ میں انٹروورٹ ہوں. اچھا, آپ کو سیکھنے کے لیے, لرننگ کے لیے آپ کو 5 سینسز کو یوز کرنا اچھا لگتا ہے یا فلسفہ سوچنا, کانسیپٹ سوچنا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ یو آر اے کانسیپچوئل پرسن اور ڈیٹیل اورینٹڈ پرسن؟ ڈیٹیل اورینٹڈ. ڈیٹیل, تو پھر آپ ریئلسٹک ہوں گی حقیقت. تو آئی اور ایس ہمیں 2 لیٹر مل گئے, 50% ہماری ٹائپ ڈسکور ہو گئی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, تیسرا ڈومین ہے کہ ہم فیصلے کیسے کرتے ہیں. اچھا, اس میں 2 ہی طریقے ہیں. ایک ہے لاجیکل ڈیسیشن میکنگ میتھڈ, کہ ہم لاجک یا منطق کی بنیاد پہ فیصلہ کریں, کاز اینڈ افیکٹ پہ فیصلہ کریں, صحیح, پرنسپل کی بنیاد پہ فیصلے کریں. اور ایک ہے کہ ہم انسانیت کی بنیاد پہ فیصلے کریں. تو 80% خواتین ایف ہوتی ہیں, 80% مرد ٹی ہوتے ہیں, لیکن کچھ خواتین بھی ایف ہوتی ہیں, ٹی ہوتی ہیں, کچھ مرد. آپ کا کیا خیال ہے؟ یو آر اے پیپل بیسڈ پرسن اور یو آر اے لاجیکل پرسن؟ لاجیکل پرسن. تو دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلی کہ آپ عمومی خواتین سے ویسے ہی الگ ہیں. 80% خواتین تو ایف ہوتی ہیں. اب آدمی کو یہ شروع میں پتہ چلے تو لائف کیسی ہو. اچھا, تو چوتھا ڈومین جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں. 2 طریقے ہیں, ایک آرگنائزڈ وے آف لائف ہے اور ایک گو ود دا فلو وے آف لائف ہے. جو لوگ آرگنائز زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر اللہ نے ایک انسٹنکٹ رکھی ہو, کیونکہ یہ فطرت ہے, تو ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ میں اپنے ارد گرد دنیا کو آرگنائز کر دوں. یہ ان کے اندر کی ایک طلب ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور ایک آدھی دنیا جو ہے اس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے کہ میں دنیا کے مسئلے حل کر دوں, دنیا کے مسئلوں کو سمجھوں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کروں. تو جو پرابلم سالورز ہیں وہ فلیکسیبل وے آف لائف اڈاپٹ کرتے ہیں, اور جو آرگنائزرز ہیں وہ پلانڈ وے آف لائف اڈاپٹ کرتے ہیں. یو آر اے فلیکسیبل پرسن اور این آرگنائزر. میں فلیکسیبل. تو آئی ایس ٹی پی, یہ 4 لیٹرز بس چاہیے. ایکسیپشنل ٹائپ ہے آپ کی. ٹھیک ہے. آئی ایس ٹی پی ویری ایکسیپشنل. ہاں, آئی ایس ٹی پی ویری لاجیکل, اور یہ ان کو اسکلپچر بھی کہتے ہیں. مجسمہ ساز. اچھا سر. دے آر ایکسلنٹ ود دیئر ہینڈ, دے لو ٹو یوز. یعنی یہ اتنے مائکرو لیول پہ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت تجربے کرتے ہیں لائف میں. اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو
یعنی ان کو جیسے 6 سگما ایک سسٹم ہے کوالٹی امپروومنٹ کا, یہ نیچرل 6 سگما ایکسپرٹ ہے. اچھا سر. ہاں, یہ کسی بھی سسٹم میں جاتے ہیں اس کو آپٹیمائزڈ کر دیتے ہیں. اچھا سر. اس کی ایفیشنسی کو بیسٹ کر دیتے ہیں, مگر یہ ISTP زیادہ تر مرد ہوتے ہیں. اچھا سر. ہاں, ٹی لوگ زیادہ تر مرد ہوتے ہیں, خواتین بہت کم ہوتی ہیں, تو یہ بہت قیمتی ہوتی ہیں. تو ان کو اپنے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کیا ٹیلنٹ دیا ہے, کیونکہ یہ لاجیکل ہیں, تو بزنس ورلڈ میں ان کی بہت قدر ہے. اچھا سر. ہاں, یہ مطلب اب مجھے اس طرف بھی جانا چاہیے, کامیابی کی اگر ایک اور سیڑھی چڑھنی ہے تو مجھے بزنس میں بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے.